درگاہ ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ، جو عام حالات میں کسی جوان بیوہ کی الفاجر مانگ کی طرح بے رنگ اور سنسان پڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کے امراء کی چند بگڑی ہوئی اولادوں کی خرمستیوں کی اجاگاہ بنی ہوئی تھی۔ فضا میں اسپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی چنگھاڑتی آوازوں نے ایک پلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا۔ معاملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکریٹری کے لاڈلے صاحبزادے و تاریانی وکی کی مرسیڈیز اسپورٹس کا تھی۔ اس کے بعد ملک کے معروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد آل ساحر یعنی میری منی جیگو ارتھی، اور میرے پیچھے صوبائی وزیر مالیات کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنی دوست ردا کے ساتھ ہی وہی بائک پر فرائے بھرتا مختلف گاڑیوں کے درمیان بہرا تھا، اور اپنا راستہ بناتے ہوئے صرف چند انچ کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپر کو تقریباً چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ باقی دوست اس کے ذرا فاصلے پر تھے۔ لوگ ہمیں داور ہی سے دیکھ کر سراسیمہ ہو کے ادھر ادھر الف چھیل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وکی نے سٹرک پار کرتے ہوئے ایک تھیلے کو ہلکا سا چھیڑ لیا۔ ٹھیلے والا ایک جانب کو دی اور اس کے ٹھیلے سے ناریل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریر بچے نے یک دم فضا میں بہت سے خاکستری غبارے چھوڑ دیے ہوں۔ ان میں سے ایک ناریل کسی گرینیڈ کی طرح میری کار کی ونڈ سے اسکرین سے ٹکرایا، اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کے جالے جیسی رگیں ابھر آئیں۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی گورنر کی بھیجی اور میری بہترین دوست مینی زور سے چلائی، اور اس کے منہ سے انگریزی گالیوں اور مغلظات کا ایک طوفان اوکی کی شان میں اہل پڑا۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی 150 کی اسپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائک کا پہیا ناریل کے اوپر چڑھ گیا، اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولا، لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے۔ سٹرک پر دور تک ان کی بائکس کی پھسلنے کی آوازیں اور اس کر پچھیں گونجتی رہیں۔ شاید ریس میں شامل ایک آدھ کا رے بھی پھیلی، لیکن میں موڑ کر دیکھ نہیں پایا، کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سٹرک پر دوڑتی اوکی کی مرسیڈیز پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹری دور رہ گئی ہے، لہذا وہ اپنی گاڑی کو سٹرک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ کے۔ کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر مجھے اشتعال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا، اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سٹرے بیٹھی اس کی ولایت پلیٹ کزن نینا بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی، جو مینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی اینی نے ماو سے سر ہلایا۔ انہیں ساحر اب ہم نہیں جیت سکتے، فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم ہار گئے ساحر ڈیم اٹیار میں نے بینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور بدل کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ مینی بھی جاتی تھی کہ مجھے ہارے کس قدر شدید نفرت تھی۔ میں نے ہارنا سکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں، البتہ ہار کو باقاعدہ کہنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی، لیکن میں خود فی الحال اس فن سے نہ آشنا تھا، اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مقابلے پر میرا ازلی حریف کی جو تھا۔ اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا تھا جب ہم کلب کے نیلگوں دھوئیں بھرے ماحول میں اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں اور بیر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دھواں کشید کرنے کے اس عمل میں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پورے شدومت سے شریک تھا۔ صرف اینی ہی ان میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مخصوص دھوئیں کی زیادتی سے کینی لگا تھا، اور تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کلب سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی۔ آپ ساحر کیوں پیتے ہو یہ زہر؟ نفرت ہے مجھے اس کے دھوئیں سے۔ لیکن کل رات مینی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی تھی کہ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی اسے جو نئی اسپورٹس مرسیڈیز لے کر دی ہے، وہ اسے 250 کی رفتار سے دوڑاتا ہوا کالج آ سکتا ہے۔ اشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا، اور رفتہ بحث نے اتنا طول پکڑا کہ ہم سب ہی نے اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب
की गाड़ियां और हाइकिस इसके साहिली स्ट्रिक पर आग उगलती हुई दौड़ रही थीं। रेस खत्म होने वाला पॉइंट साहिल पर बने हुए लकड़ी के बिट्स हट्स के एन सामने जाकर खत्म होने वाली ही कोतार की स्ट्रिक थी, जहां पहले ही से यूनिवर्सिटी का पूरा एक ग्रुप हुजूम की शक्ल में चीख चला के और नारे लगाकर हमारा हौसला बढ़ा रहा था। उन्हें में वो दौड़ के भी मौजूद थे जिनके हाथ में सफ़ेद रूमाल थे, जिन्हें आखिरी जीत की गवाही देने के लिए हमने बतौर जज वहां खड़ा किया था। आखिरी पॉइंट अब सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहा गया था और हमारी स्पोर्ट्स कारें जिस रफ्तार से दौड़ रही थीं, इस हिसाब से ये 2 किलोमीटर सिर्फ 2 लम्हे की दूरी पर थे। विकी किसी सूरत मुझे आगे निकलने का मौका नहीं देना चाहता था और मुझे बस एक लम्हे की तलाश थी, और फिर वो लेहा एक ऊंचे रेत के टीले की सूरत में मुझे नजर आ ही गया। स्ट्रिक के इंतकाम का से कुछ कदम पहले स्ट्रिक की बाएं जानिब रेत कुछ इस तरह इकट्ठी हो गई थी कि एक ऊंचा साइला बन गया था। मैंने गियर बदला और चलाकर एनी से कहा, सीट बेल्ट अच्छी तरह किस लो। मोइनी ने शायद मेरी आंखों में लपकती चमक को देख लिया था। वो सरासीमा होकर चलाई नहीं साहिर प्लेज फारगार्ड सीख साहिर, लेकिन मैनी की इसके गिले ही में घट कर रह गई और मेरी जी को और बैत के टीले पर यूं चढ़ी जैसे कोई गिलाराउनची अज उन्होंने से पहले किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बनी चट्टान पर दौड़ता है, और अगले ही लम्हे मेरी गाड़ी भी किसी शाहीन की तरह फिजा में तैरती हुई इंतकामी हद पर लगे हुए सुर्ख झंडे को क्रॉस कर गई। फिजा में तैरते हुए मेरी नज़र नीचे 2 मिनट पीछे आती मर्सिडीज में बैठे विकी पर पड़ी, जिसने झंझला हिट में अपना सर जोर से स्टीयरिंग पर दे मारा था। मेरी जैगुआर एक जोरदार आवाज और शदीद झटके के साथ नीचे चले साहिल से टकराई और उसके अगले दोनों टायर जोरदार धमाके के साथ बरस्ट हो गए। कार्स दर से लहराई, लेकिन इसके इतने से पहले ही मैंने पूरी कुव्वत के साथ हैंड ब्रेक खींच ली। लेकिन गाड़ी के बोनट से निकलते हुए धुएं और गाड़ी के फ्रेम को देखकर कोई अनाड़ी मिस्त्री भी ये बता सकता है कि अब ये कार कम अज कम मेरे किसी काम की नहीं रह गई। मुझे अपनी पसंदीदा गाड़ी के तबाह हो जाने का कोई दुख नहीं था। खुशी तो इस बात की थी कि मैंने एक बार फिर विकी को हरा दिया था। हैंड ब्रेक खींचने की वजह से गाड़ी ने खोते हुए रेत का जो तूफान उठाया था वो अब तुम चुका था, यानी जिसने कार के उड़ान भरते ही अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था, ने अपना चीरा ऊपर उठाया और एक तेज झरझरी लेकर बोली, तुम बिल्कुल पागल हो साथ यू आर 20 मीड। मैंने बीनी की तरफ एक मुस्कुराहट भरी नजर डाली और गाड़ी से नीचे उतर आया। सब दोस्तों ने मुझे घेर लिया था और सब ही शोर मचा रहे थे। दौड़ की खड़ा चला रहा था कि मुकाबला जमीन पर गाड़ी दौड़ाने का थाना के फिजा में उड़ाने का, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था और भी इससे शर्त हारने की रकम का मुतालबा कर रहे थे। हम सब का ताल्लुक ऐसे खानदानों से था जहां ऐसी मामूली रकम रोजाना घर के नौकरों में बांट दी जाती थी, लेकिन इस रकम की हैसियत सबसे अलग थी। क्योंकि ये मेरी जीत छोटी रकम थी, तभी मैंने इस हकीर रकम के लिए अपनी लाखों रुपए की नई इंपोर्टेड कार जा कर दी थी, और कि यह है कि अपनी हर जीत के लिए मैं सारी जिंदगी रोजाना इसकी गाड़ियां तबाह करने के लिए तैयार हूं। मैं इन सब कूलरता झगड़ता छोड़कर एक ऊंची चट्टान पर बने थर के बीच पर जाकर बैठ गया और दूर से आती लहरों को चट्टान से टकरा कर पाश पाश होते देखने में मशगूल हो गया। मेरी शख्सियत में एक अजीब तजाद भी था कि हर जीत फतह के फौरन बाद मेरे लिए अपनी अहमियत खो देती थी। आज भी यही हुआ। अभी चंद से पहले मैंने जिस जीत के लिए अपने साथ साथ अपनी अजीज अज़जान दोस्त मानी की जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी, अब मेरे लिए माजी बन चुकी थी और मुझे इस तरह की तकरार से कोई सरोकार नहीं था। मैंने नीचे बीनी ग्रुप और विकी को लड़ते झगड़ते देखा और उकता कर सिगरेट ली। दफिए धुएं के नीले मरगौले के दरमियान से होती हुई मेरी नज़र दूर स्ट्रिक पर दौड़ती हुई काले रंग की बड़ी ही शेवरलेट कार पर पड़ी। अच्छी गाड़ियां बचपन से मेरी कमजोरी थीं, और जो लोग कारों के बारे में थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं वो ये भी जरूर जानते होंगे कि शेवरलेट को अलिफ कारों की शहजादी कहा जाता है, और नए मॉडल की ये शहजादी तो अब हमारे यहाँ तकरीबन नापैद हो गई है। मेरी तमाम तर तवज्जो इस शानदार गाड़ी की जानिब मबजूल हो चुकी थी। जवाब साहिल के किनारे मौजूद पहाड़ी सिलसिले के अंदर तराशी हुई सफ़ेद पत्थर की सीढ़ियों के करीब आकर रुक चुकी थी। गाड़ी में से कुछ लोग उतरकर उन संगी सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए
جن کا اختتام پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں کار کی سواریوں اور ان کے ملبے پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش رکھے ہیں۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ابھری۔ ویسے بھی ایک میں یہاں بغبغا اکتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیو قامت اپنک اور میوزک مسلم اتار رہا تھا۔ موئنی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کراب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک باوردی شوفر اس کا ہونٹ اٹھائے ریڈی ایٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہتے ہیں سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور اس قول کی پرکھا اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کا مالک انتہائی نفیس شخصیت کا مالک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالا گیا تھا۔ میں کچھ دیر دلچسپی سے گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے میری محویت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولی، کیوں صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ گاڑی پسند آ گئی ہے کیا؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑیوں کا کوئی بھی شوقین پہلی ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور فخر سے بولا، سچ کہا اپنے، دراصل ہمارے سیٹ صاحب نے بھی ساری عمر میں یہی ایک شوق پالا ہے، بلکہ انہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھنے کا جنون ہے۔ اب اس گاڑی کو دیکھ لیں، پچھلے مہینے ہی امریکہ سے منگوائی ہے۔ ہمارے صاحب کو جاپانی گاڑیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں کہ جاپان والوں نے گاڑیوں کو چھوٹا کر کے ان کی توہین کی ہے۔ ڈرائیور بات کرتے کرتے آہٹ پا کر اچانک مورب سا ہو گیا اور جلدی سے ہونٹ بند کر کے پیچھے دروازے کی جانب لپکا۔ میں نے ایک چونک کر ڈراؤہے کی نظر کے تعاقب میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور چند ہوں کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ اوپر سے ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ ایک پری رخ ماں جبیں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک ایسا وقار تھا گویا کوئی راج ہنسنی پانی میں تیر رہی ہو۔ عورت اور لڑکی دونوں نے خود کو مناسب حد تک بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا، اور اس عشوہ تراز نے اپنے رخ پر باریک نقاب کی یہ بھی ڈال کے رکھی تھی، لیکن بچی تو یہ ہے کہ اس کالے نقاب نے اس کے چہرے کا نور کہیں زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے حسن سے آشنا نہ تھا۔ حسین، کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن اور معصومیت کو نئی تعریف اور نئے معنی دے جاتے ہیں۔ وہ چہرہ بھی ایسا ہی اور لاکھوں میں ایک تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر دونوں پچھلے دروازے کھول دیے تھے۔ پیشکش لڑکی نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور ایک شان بے نیازی سے چلتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیو نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کیے اور گاڑی ایک جھلکے سے آگے بڑھ گئی۔ تبھی مجھے بھی جیسے ایک جھٹکا سالگا اور میں اپنے حواس میں واپس آ گیا، لیکن تب تک کار کافی دور جا چکی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصہ آیا۔ ایسی بھی کیا بے خودی! کم از کم مجھے گاڑی کا نمبر تو نوٹ کر لینا چاہیے تھا۔ اس وقت میں خود اپنی اس عجیب سی بے چینی اور کچھ کھو دینے کی کسک کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے زور سے سر کو یوں جھوٹ کا جیسے خود کو ان بے حد اداس اور ساکت جھیل جیسی آنکھوں کے بھر سے آزاد کروانے کی کوئی ناکام سی کوشش کی ہو۔ اچانک ہی میری نظر پہاڑی کی چوٹی پر پڑی اور میرے قدم خود بخود ان پتھریلی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام اوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا۔ شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش مچل اٹھی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس پتھر کی بنی سفید اور سادہ ہی عمارت میں، جس کی زیارت بڑھیے کے لیے اس گل رخ کے کول قدم اتنی دور تک اٹھے تھے۔ دور سے دیکھنے میں وہ درگاہ اتنی اونچائی پر نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب میں آخری سیڑھی چڑھ کر درگاہ کے صحن میں پہنچا تو پینے سے شرابور اور ہانپ رہا تھا۔ وہاں خاصے زائرین موجود تھے
جو اپنے طور پر اپنی اپنی منتوں کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کر رہے تھے۔ کوئی پھولوں کی چادر چڑھا رہا تھا تو کوئی لنگر خانے میں دیکھیں کھلوائے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک جانب ایک حاجی صاحب دودھ میں زعفران اور روح افزاک جھولے اپنی کھیل چلا رہے تھے۔ ایک جانب چند افراد مور چھیل لیے درگاہ کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے کو یوں لگا کہ جیسے جس کا گناہ جتنا بڑا ہے وہ اسی حساب سے کفارہ ادا کرنے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہم انسانوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ کفارے ادا ہو جاتے ہوں گے؟ میں اپنی سوچوں میں غلطاں کھڑا تھا کہ اچانک میرے عقب سے ایک بھاری لیکن ملائم ہی آواز ابھری، کیا میں اب کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے میری ہی عمر کا ایک نوجوان ہاتھ میں تسبیح اور ہونٹوں پر ایک میٹھی سے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اور چہرے پر کالی گھنی شری داڑھی خوب پھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک اور لہجے میں عجیب سی مٹھاس تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی بہت شکریہ، میں بس یوں ہی اس طرف چلا آیا تھا۔ آپ کی تعریف کے لائق تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔